ٹرمپ کو پتہ نہیں رات کو سوئے ہوئے کیا خواب آیا کہ اچانک صبح ایک ٹویٹ مارا پاکستان کے خلاف اور کہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہم کارروائی کریں گے پاکستان کے خلاف، اور پاکستان ہمارے ساتھ دوغلا کام کر رہا ہے، ہماری ہیلپ نہیں کر رہا ہے، یہ نہیں کر رہا، پتہ نہیں کون سا کہیں مودی سرکار کا کوئی فون آ گیا تھا یا رات کو خواب میں کوئی ڈراؤنی چیز دیکھی تھی۔ یہ ٹرمپ کا کردار یہ رہا۔ اپنی سیکنڈ ٹرم وائٹ ہاؤس میں لے جاتے ہیں تو اسلامک ورلڈ کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ اسلاموفوبیا کے حوالے سے ان کی کیا پالیسی ہوگی؟ مظہر برلاس صاحب، اسلاموفوبیا ایک انتہائی اہم ایشو، اس وقت پوری اسلامی دنیا اس کی لپیٹ میں ہے، اسلام کے خلاف نفرت بڑھ رہی ہے۔ الیکشن سے پہلے متین صاحب وہاں ورکرز میں مارداڑ شروع ہوئی اور بدامنی کے واقعات ہوئے مختلف سٹیٹس تک، اور میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ امریکن پولیس نے بہت بندوبست کر رکھا ہے، امریکن فوج بھی الرٹ ہے، یہ جو نتائج آئیں گے موجودہ امریکی صدر ان کو تسلیم نہیں کریں گے اور وہ وائٹ ہاؤس سے نکلنے سے انکار کریں گے، تشدد کی کارروائیوں میں اضافہ ہوگا، وہ اپنے حامیوں سے کہیں گے کہ لڑ پڑو، تو ایک سول وار گویا شروع ہو جائے گی۔ یہ کیس جو ہے یہ جائے گا سپریم کورٹ میں، چونکہ ٹرمپ نے جو وہ 5 ریاستیں جو پہلے جیتی تھی 16 میں، ان میں سے جب 4 میں سے وہ ہار گئے ارلی ووٹنگ میں، جس میں یہ ایریزونا اور مشیگن اور پینسلوینیا، تو اس میں آپ دیکھیے کہ جب وہ 5 ریاستوں میں سے 4 میں سے ہار گئے تو انہوں نے کہا جی الیکشن کے رزلٹ جو ہیں وہ لیٹ کر دیں۔ اچھا وہ لیٹ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ ججز سے کوئی مدد لینا چاہ رہے ہیں۔ تو ٹرمپ نے تیاری کر رکھی ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ ٹرمپ ہارنے کے باوجود وائٹ ہاؤس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اس ایشو پہ بہت لڑائی جھگڑا ہوگا، اور امریکی شہروں میں جیسا کہ پہلے علی رضا علوی صاحب نے اور آپ نے بات کی کہ اسلحہ بہت ہے وہاں پہ، تو مجھے تو لگتا ہے کہ وہاں بہت فساد ہوں گے۔ جیسے ابھی ہمارے ایک نمائندے نے بھی کہا کہ دکانداروں نے دکانیں بند کر دی ہیں، خوف و ہراس کی فضا ہے۔ لیکن آپ سے سوال یہ کہ چونکہ آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت کے اوپر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، اور اگر ہم موجودہ حکومت کی بات کریں، پی ٹی آئی کی حکومت کی، وزیر اعظم عمران خان کی امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ اس وقت 3 ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ پچھلے برس جولائی میں تاریخی ملاقات ہوئی، پھر اس کے بعد ایک ملاقات ہوئی، 3 ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان اور ٹرمپ کے درمیان جو ورکنگ ریلیشن، اور اس سے پہلے علی رضا علوی صاحب نے جو امریکی صدر کا آل آف اے سڈن ایک جسے کہتے ہیں ون نائس مارننگ، ایک انتہائی برا ٹویٹ جس میں پاکستان سے متعلق ان کا لب و لہجہ بہت دھمکی آمیز تھا، فوجی بات بند کر دی، جی بالکل فوجی کارروائی کا انہوں نے، لیکن اس کے بعد وہ لب و لہجہ بدل گیا۔ اب وزیر اعظم عمران خان کا اور امریکی صدر ٹرمپ کے درمیان ایک ریپو بن چکا ہے، کشمیر کے اوپر ثالثی کی بات وہ کر چکے ہیں، ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے، لیکن اس تمام تر صورتحال کے باوجود ہمیں تعلقات میں وہ گرم جوشی نظر نہیں آتی۔ جی مظہر صاحب، گزارش یہ ہے کہ عمران خان سے آپ نے درست فرمایا کہ 3 ملاقاتیں ہوئیں، بڑی دوستانہ ماحول میں ہوئیں، اور ٹرمپ نے یہ کہا بھی کہ یہ میرے دوست ہیں، ان کی سمارٹنس کی بھی تعریفیں کی گئیں، اور جو امریکی خاتون اول ہیں انہوں نے بھی بڑی تصویریں بنوائیں عمران خان کے ساتھ اور انہیں ٹویٹ بھی کیا۔ لیکن اس کے باوجود جو وائٹ ہاؤس میں لابی ہے وہ پاکستان کے خلاف کام کرتی رہی۔ وائٹ ہاؤس کی لابی پاکستان کے خلاف ہے؟ خلاف، جی کچھ وضاحت بتائیے، کریے گا۔ اس میں یہ دیکھیے کہ ایک تو ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے جو 4000 جابس تھی وائٹ ہاؤس کے حوالے سے وہ فلفل ان سے نہیں ہو سکی، وہاں ڈیموکریٹس بیٹھے رہے۔ پھر وائٹ ہاؤس میں انڈینز کی لابنگ زیادہ تھی، انڈین کا اثر زیادہ تھا۔ آپ دیکھیے ایک طرف وہ کشمیر پہ ثالثی کی بات تو کی زبانی کلامی انہوں نے میڈیا کے روبرو، لیکن مودی کو ایک موقع مل گیا کہ اس نے کشمیر میں کرفیو لگا دیا، اور وہ جو قوانین ختم نہیں ہوئے تھے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو نظر انداز کرتے ہوئے یا مسترد کرتے ہوئے مودی نے کشمیریوں پر ایسا ظلم مسلط کر دیا جو اس سے پہلے نہیں تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ خوشگوار ملاقاتیں تو ہوئیں،
مگر پاکستان کے ساتھ تعلقات میں خوشگواری نہیں آ سکی. جی علی رضا علوی صاحب، پاکستان کے ساتھ تعلقات میں گرم جوشی نہیں آ سکی. آپ نے افغانستان کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے کہ انتہائی اہم ایشو پوری دنیا کا وہ ایران کی نیوکلیئر ڈیل تھی جسے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے آتے ہی سکریپ کیا. صحیح ہے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایران اور امریکہ کے تعلقات میں کشیدگی بڑھتی گئی اور بالآخر اس برس کے اوائل میں ایک اور جسے کہتے ہیں انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت واقعہ ہوا امریکہ کی جانب سے، جب ایران کے ٹاپ کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کو ڈرون کے ذریعے ان کو عراق میں ان کو شہید کیا گیا. اس کے بعد تعلقات ایران اور امریکہ کے کشیدگی کے اوپر پہنچے، تاہم جس انتہائی کشیدگی کا ہم جسے کہہ رہے تھے ہمیں خوف تھا اس طرف معاملات نہیں پہنچے، یعنی کوئی کہ جنگ کا خطرہ ٹل گیا، جنگ نہیں ہو سکی. اب آپ کیا سمجھتے ہیں ایران کا جو نیوکلیئر ایشو ہے وہ نہ صرف ایران کا ایشو ہے بلکہ اسلامی دنیا اور پورے ورلڈ میں ایک انتہائی اہم ایشو ہے، اور بڑی کامیابی کے ساتھ ڈیموکریٹس نے اس معاہدے کو منطقی انجام تک پہنچایا تھا. اب آگے کیا دیکھتے ہیں؟ اگر ٹرمپ اپنے دوسری مدت حاصل کرتے ہیں، ایران اور امریکہ کے تعلقات کیسے رہیں گے؟ چونکہ ایران کے ایک طرف پاکستان کے ساتھ تعلقات ہیں، دوسری طرف یورپ کے ساتھ تعلقات ہیں، ایران اور رشیا کے اسٹرانگ ٹائز ہیں، تو ایران کا پورے خطے کے اندر بڑا اہم کردار ہے. اس لیے جو بھی وائٹ ہاؤس میں آئے گا ایران کی پالیسی پر بھی نظر ثانی ہوگی. جی ایک تو ناظرین کو موٹی سی بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر جو بائیڈن جیتتا ہے تو وہ یہ سمجھیں کہ گدی پہ دوبارہ اوباما آ گیا ہے، گدی پہ دوبارہ اوباما آ گیا ہے، چونکہ انہی پالیسیز کا تسلسل ہوگا، ان کی پالیسیوں کا تسلسل ہوگا وہ پارٹی. اور اگر ٹرمپ دوبارہ آتا ہے تو وہ ٹرمپ تو اس کو انہوں نے دیکھ بھی لیا، 4 سال پوری دنیا نے بھگت بھی لیا ایک نیم پاگل انسان کو، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی وہ یوں سمجھے کہ یہ بش کی ایکسٹینشن ہے جس نے جنگوں کو، حالانکہ یہ کہتا رہا مذاکرات کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن جنرل قاسم سلیمانی کو نشانہ بنا کے جو بتایا، پھر اپنے یہودی داماد کی جو پالیسی ہے اور جیوز کو خوش کرنے کی جو ان کی پالیسی ہے اس میں انتہا تک چلے گئے، اس میں اخیر تک ان چیزوں کو، ان کنٹروورشل چیزوں کو چھیڑا کہ جس کو دنیا تسلیم نہیں کر سکتی.